بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کے روزے کے متعلق 2 احادیث مبارکہ پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ وہ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کے روزے کو گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 2803 کا مفہوم ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ، بعد ازاں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہود و نصارہ بھی اس دن کی بہت تعظیم کرتے ہیں، یعنی 10 محرم الحرام کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اگلا سال آئے گا تو ہم یہود و نصارہ کی یعنی مشابہت سے بچنے کے لیے انشاءاللہ 9ویں تاریخ کا یعنی 9 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 2722 کا مفہوم ہے۔ دوستو، یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کے روزے کے ساتھ 9ویں یا 11ویں تاریخ یعنی 9 محرم الحرام کا یا 11 محرم الحرام کا روزہ رکھنا افضل ہے اور بہتر ہے، تاکہ یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچا جا سکے۔ لیکن اگر کسی نے صرف عاشوراء یعنی صرف 10 محرم الحرام کا روزہ بھی اگر رکھا تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ نیز حدیث بالا سے ہمیں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ مسلمانوں کو ہر موقع پر یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کو زیادہ سے زیادہ آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔